حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بہنیں تھیں، میرے ابا جی انتقال کر گئے تھے احد کی جنگ میں، فرماتے میں غریب تھا، میرے رسول پاک اس طرح بہانوں سے میری مدد کرتے تھے کہ مدد بھی ہو جاتی تھی اور مجھے عزت بھی مل جاتی تھی، بہانوں سے سٹائل اس طرح کا تھا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ فرماتے جنگ کا موقع تھا، میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا، ضعیف تھا، لاغر تھا، سواری کمزور تھی، میں پیچھے رہ گیا، ہزاروں لوگ جہاد سے واپس آ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے قیادت کر رہے تھے۔ فرماتے حضور نے 2-3 دفعہ پلٹ کے پیچھے دیکھا، جب میں نظر نہ آیا، اور بھائی پیچھے رہنے والوں کو کون دیکھتا ہے؟ پیچھے رہنے والوں کو بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو حضور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے تشریف لے آئے، صلی اللہ سارے پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ، حضور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے تشریف لائے اور پیچھے آ کے میرے پاس کھڑے ہوئے، اور حضور نے فرمایا جابر اسے دوڑاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضور دوڑنے کے قابل ہو تو دوڑاؤ نا، کمزور ہے، ضعیف ہے، لاغر ہے۔ حضور کمزور آدمی کی کمزور سواری، فرماتے حضور کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی، میرے محبوب نے اونٹ کو چھڑی لگائی، اللہ کے حبیب فرماتے ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول ہوں، ساری مخلوق جنوں اور انسانوں کے علاوہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرماتے حضور نے چھڑی لگائی اور اونٹ سے فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ حضرت جابر کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا، میں اس کی لگام پکڑ کے کھینچتا، پر اسے تو حضور کا حکم ملا ہوا تھا نا، ماتے آگے نکل گیا۔ قربان جاؤں محبوب کی ادائے دل نوازی پر، کہتے ہیں محبوب بھی گھوڑا دوڑا کے میرے پیچھے آئے تو میں آگے نکل گیا، میرے قریب آ کے فرمانے لگے چل یار ہمیں بھی ساتھ لے لے، ہم بھی تیرے قافلے میں شامل ہیں، ہمیں بھی خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ فرمایا ہم بھی ساتھ ہیں، ساتھ لے لو۔ کہتے میں حضور کا چہرہ دیکھنے لگا، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو فرمایا تیرا اونٹ پسند آ گیا یار، بوڑھا ہے پر آج بھی سب سے آگے نکل جاتا ہے، کمزور ہے پر آج بھی اس کی رفتار دوسروں سے زیادہ ہے، پسند آ گیا، بیچ نہیں دیتے؟ تو میں نے کہا حضور آپ کا ہی ہے رکھ لیں۔ فرمایا نہیں، تو بتا اگر مارکیٹ میں بیچتا تو کتنے کا تھا؟ کہتے میری جھکی جھکی نظریں، اور مجھے اونٹ کی بڑی ضرورت تھی، ایک کی تو میرے پاس جانور تھا، حضور نے کہا بیچ دو، تو ضرورت بڑی تھی، محبوب نے فرمایا بیچ دو، اب پیسوں کی بھی ضرورت تھی، اونٹ کی بھی ضرورت تھی، تو میں نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ فرمایا مارکیٹ میں بیچو تو کتنے کا؟ حضور 6 دینار کا۔ تو میرے قریب نے فرمایا نہیں میں تو پورے 10 دوں گا، اور کہا بلال پیسے دے دو، مال مدینے جا کے لے لیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پیسے دیے، جناب جابر کہتے میں مدینے پہنچا، میں نے اونٹ کو نہلایا دھلایا، پیارا سا کجاوا ڈالا، نئی رسی خرید کر میں نے لگام ڈالی، سجا سوار کے در رسول پہ لے گیا۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے تو میں نے کہا حضور یہ آپ کا مال ہے، پیسے میں نے لے لیے تھے۔ کہتے حضور نے تھامی لگام اونٹ کی، اور میں جب اگلی گلی کے کونے سے پلٹنے لگا تو حضور کی آواز آئی جابر ذرا واپس تو آؤ۔ کہتے میں واپس آیا تو محبوب نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا جابر یہ میرا اونٹ ہے، بڑھاپے میں بھی جب سواریوں میں چلے تو سب سے آگے نکل جاتا ہے، یہ جب چلتا ہے تو سب سے آگے ہوتا ہے، اور فرمایا اسے کمزور نہ سمجھنا، اس کی سواری بڑی شاہانہ بڑی پیاری بڑی عظیم ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ نہ سمجھنا 6 دینار کا ہے، میں نے 10 کا خریدا ہے۔ اور پھر مسکرا کے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، میرا دل کرتا ہے اونٹ تمہیں تحفے میں دے دوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ہکا بکا رہ گیا، یہ نظام کیسا ہے؟ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو میرا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اونٹ کی ضرورت تھی تو وہ میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کہتے اونٹ کی لگام گردن پہ ڈالی اور میں چل رہا تھا اور سارے راستے کہہ رہا تھا اللہ نے جیسا رسول ہمیں دیا ہے، اللہ نے جیسا حبیب، وہ بول پڑے بریلی کے امام اور کہنے لگے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں
کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور کیا خوبصورت فکرہ ہے. کہنے لگے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے. جاؤ جا کے اعلان کر دو, خوشخبریاں سنا دو. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا. تو رسول پاک علیہ السلام نے تعاون بھی فرمایا لیکن عزت کا خیال بھی فرمایا. نبی پاک نے نواز بھی دیا لیکن لائن میں لگا کر رسوائی نہیں. حضور کسی کو شرمندہ نہیں کرتے. نبی پاک کا طرز کلام, طرز گفتگو, طرز رہن سہن یہ کسی شخص کی گردنیں جھکاتا نہیں تھا بلکہ یہ گردنیں اٹھاتا تھا. یہ لوگوں کو وقار دیتا تھا. حضور نے لوگوں کو عزتیں دی, نوازا. ہر آدمی